سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. قرآن نے ہمیں مکمل طور پر نفاق کی وجہ بتائی کہ یہ بیماری ہے دل کی، اور اسی طرح مزید بیماری جتنا بھی تعلق ہے باطن کی بیماریوں سے، اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہے انسان کا. جیسے جتنے بھی جسمانی بیماریاں ہیں وہ انسان کی جنم لیتی ہیں انسان کے اسٹامک سے، ساری بیماریوں کی جڑ وہیں سے پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح روحانی ساری بیماریوں کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے، انسان کا دل ہے. تو اگر دل انسان کا کنٹرول میں ہے، دل کی حفاظت کی، دل کو بچایا، تو سمجھو انشاءاللہ ہر بیماری سے بچ گیا، ایمان کی سلامتی ہو گئی، اور سلامتی کے ساتھ سے دنیا سے چلا گیا. لیکن اگر دل کی حفاظت نہیں کی اور دل کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر اس میں بھیانک قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی، جیسے کہ شرک اور نفاق جیسی بدترین بیماریوں میں حامل انسان ہو جائے گا. تو یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنے دل کی حفاظت لیں تو بچ سکتے ہیں. اب اصل معاملہ سمجھ جائیں ہم کہ نفاق جیسی بیماری سے بچنے کے لیے جو اتنی محرک و بدترین بیماری ہے کہ جس قیامت کے نزدیک جیسے زمانہ آئے گا تو یہ گروہ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں منافقین صفت کے، یہ تعداد میں زیادہ بڑھیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے اس زمانے میں آئیں گے
یہ حالات ہو جائیں گے، یہ تعداد بڑھ گئی ہے دنیا کے اندر، نام نہاد مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں منفرد ہے، یعنی ان کا کیفیت جیسے قرآن نے بتائی پہلے، سب سے بڑی نشانی نفاق کی بتائی ہے، جو ہمیں ازبر یاد ہونی چاہیے اگر ہم سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، نمازیں پڑھنے میں سب سے آگے، نمازیں پڑھنے میں تیار، عمروں کے لیے تیار، حج کے لیے تیار، صدقوں کے لیے تیار، جلوسوں کے لیے تیار، نعرے لگانے کے لیے تیار، مگر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی بات آئی تو فوراً ان کے رخ بدل گئے اور طرح طرح کے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹے ہیں، یکذبون، ان کے بہانے ہیں، جھوٹے ہیں، تو ان کی نمازیں جھوٹی، ان کا علم جھوٹا، ان کا قرآن جھوٹا، ان کا حفظ جھوٹا، ان کی تفسیریں جھوٹی، ان کے ذکر جھوٹے، ان کے بزرگیاں جھوٹی، ان کے سب جتنے معاملات یکذبون ہیں تو جھوٹے ہیں۔ ہاں الحمدللہ اگر سچے ہیں، ٹھیک ہیں، شریعت اور نبی کریم کی سنت کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو پھر تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں سچوں کی دو گروہ ہیں، سچا صوفی بھی ملے گا، جھوٹا صوفی بھی ملے گا۔ جھوٹا صوفی کون ہے؟ جو شریعت اور سنت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سچا پیر بھی ملے گا، جھوٹا پیر بھی ملے گا۔ کیا فرق ہے؟ کہ جو شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کرے گا وہ جھوٹا ہے، نشانی بتائی۔ سچا عالم بھی ملے گا، جھوٹا عالم بھی ملے گا۔ جھوٹا عالم کون ہے؟ جو شریعت اور سنت کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جھوٹا حافظ بھی ملے گا، جھوٹا عالم بھی ملے گا، جھوٹا قاری بھی ملے گا، جھوٹا پیر بھی ملے گا۔ تو جھوٹ اور سچ کی پہچان صرف ایک چیز پہ قرآن بتاتا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے، اس کے لیے کتنا سخت سوری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے، اور بچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے آدمی۔ جس نے اپنے دل کی حفاظت کی الحمدللہ، جس کو اصلاح نفس کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، سب اسی چیز کے نام ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا، بچ گیا۔ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ انہی لوگوں سے لڑنے کے لیے ہیں، وہ اصل یہی ہوگا جن کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، سب سے پہلے انہی کو ختم کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے لیے آئیں گے، کیونکہ خطرناک چھپے ہوئے ہیں، بدتر ہے، کافر تو ظاہر ہے، سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی یہ قوم ہے۔ امام مہدی انہی کو ٹھیک کریں گے، انہی کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ السلام بھی انہی کو ختم کریں گے، جھگڑا انہی سے ہوگا اصل۔ اور آج یہی کہتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ انتظار کرنے والے بھی یہی قوم ہے، امام مہدی آئے تو کچھ کام بنے، بھائی امام مہدی کو پتہ نہیں کب تشریف لا رہے ہیں۔ امام مہدی کو یہی بہت یاد کرتی ہے قوم، یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم جھوٹا چکر چلا لیں گے، چندے چل جائیں گے وہاں بھی، وہ بس اپنی دولتوں سے، چکروں سے ہم ان کو بھی قابو کر لیں گے۔ استغفر اللہ۔ اصل مقابلہ انہی لوگوں کے ساتھ امام مہدی کا ہوگا، آئیں گے بھی ظہور ہی وقت ہوگا جب سے ان کا عروج ہو چکا ہوگا، ہر طرف سے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے میسج دیا ہے کہ بھئی دلوں کو صحیح کر لیں، اپنے اس بلائی سے بچانے کے لیے جو دل میں آتے ہیں دل کی ایجاد کر لیں، یعنی پیٹ کو ہم صحیح رکھیں گے تو ساری بیماری کی ہماری حفاظت ہو جائے گی جسم کی۔ ہم نے دل کو اپنے صحیح کر لیا تو ساری بیماری جو روحانی بیماری ہیں ہماری ساری وہ سب صحیح ہو جائیں گی، بچ سکتے ہیں اس سے۔
اب قرآن جہاں نصیحت فرماتا ہے وہاں ساتھ ساتھ علاج بھی انسان کو بتاتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی قرآن نے بات کر دی لیکن اس کے ساتھ علاج نہیں، لیکن یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے نسخہ بھی پیش کرتا ہے، علاج بھی پیش کرتا ہے. دل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، کیسے قرآن کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں. اللہ کے دو رسول نبی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے رضا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرنے کے لیے تو ہماری ایسا امام عطا فرما دے، ہم میں سے ایسا امام عطا فرما میرے مولا جس کو آباد کرے. اور اسے بات کرنے کے لیے اس کے پاس تین چیزوں کے اللہ یہ دو انبیاء دعا فرما رہے ہیں. اللہ اس کو ایسی کتاب بھی عطا فرما، کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح بھی عطا فرما، چھپی راز جو ہمیں سب بتا سکے اس کتاب میں کیا کچھ ہے، جو ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھا سکے. اور میرے مولا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتاب کی تشریح اور ساتھ میں ہماری صفائی کے لیے بھی وہ ہمارے مکمل طور پر علوم لے کر آئے، انتظامات کر کے آئے کہ کس طریقے سے ہم جس دل میں ہم ان چیزوں کو اتارنے اس دل کو صاف کرتے رہے. تین چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر. تو یہ تین چیزوں کے ساتھ ہے، یہ کتاب قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ حکمت یعنی تشریح شریعت اور سنت آپ کی، اور اس کے ساتھ یزکیہم عمل کے لیے کیونکہ اس کے لیے خالص دل چاہیے، خالص باطن چاہیے. تو اس کا بھی سامان، اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی ساتھ لے کر ہے، جس سے تینوں چیزوں کی تربیت آپ نے اصحاب کو فرمائی، کتاب بھی دی ہے، ان کو تشریحات بھی تھیں، اپنی زندگی کے ساتھ صحتیں بھی کی، اور ساتھ میں ان کے قلوب کو صاف بھی کرتے رہے. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں. صفائی کے لیے ہمیں اپنے قلب کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز صفائی کے لیے ضروری ہے تزکیہ قلب. پہلی چیز اس اصلاح کہتے ہیں، اس کو اصلاح نفس بھی کہتے ہیں، اصلاح قلب بھی کہتے ہیں. قرآن نے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ بتایا کہ بھائی سب سے بہترین اور پہلا علاج جو تزکیہ کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ کون سا ہے؟ صحبت ہے. اور سب سے پہلا نبی اکرم نے جو تذکرہ فرمایا اپنی صحبت شریفہ سے فرمایا. تمام صحابہ کے پاس نہ کوئی اس وقت علم تھا، نہ مدرسے تھے، نہ کتابیں تھیں، کچھ نہیں تھا. سب سے بڑی چیز جنہوں نے پاک کر دیا، صدیوں کے برت پر شراب نوش بچیوں کو قتل کرنے والے آپ کے صحبت شریف میں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کے دل اتنے نورانی ہو جاتے تھے کہ
کہ آسمان تک اس کا نور کی لاٹیں جاتی تھی. تو پہلا چیز جو اصلاح کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ، ما صادقین، کسی اللہ والے کی صحبت. اب یہ طریقہ بتا رہا ہے قرآن کہ اگر تم نفاق سے بچنا چاہتے ہو، اتنے بڑے عظیم گناہ سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ تمہیں اس کا زندگی میں اہتمام کرنا پڑے گا قلب کی حفاظت کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے، سچی کی صحبت چاہیے. اس کے لیے پہلی چیز ہمارے اندر اس کا جذبہ ہو، نیت ہو کہ ہم اپنی اصلاح کرنے چاہتے ہیں. آج ہم یہ آیتیں پڑھی ہیں، جب تک پڑھ کے آ رہے نفاق جیسی بیماری کو سنا تو ہمارا دل دہل جانے چاہیے. الحمدللہ ایک راستہ اللہ نے دکھایا تو فوراً جس کے دل میں ذرا بھی اثر پہنچ گیا کہ بھائی آخرت کے عذابوں سے بچیں مطلب ورنہ بہت برے حالات میں ہے، تو اس کو پہلا کام یہ کرے گا، پکی نیت اس کی یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، کوئی دوسری نیت نہ ہو. یہ لازم ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو کتنے سال وہ صحبت میں بیٹھا رہے کسی ولی کے، کسی اللہ والے کے، اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. نبی پاک کی صحبت سے اس انسان کو فائدہ نہ ہو سکا جس کی نیت نہیں تھی صحیح نہ ہونے کی. وہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا. تو اللہ کی ولی کی صحبت سے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا جس کی نیت ہی نہ ہو. امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ نیت کا باندھا ہے. سب سے پہلے باب جو باندھا ہے وہ نیت کا باندھا ہے. بخاری کو ختم کیا اور ذکر اللہ پہ ختم کیا. سبحان اللہ. کیونکہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، فہم رکھنے والا اللہ کی طرف سے، جس نے اتنی بڑی کتاب اللہ نے اس لکھوا دی بخاری شریف. ہم کا انداز دیکھیں کہ سب کچھ جو انسان کو ملتا ہے انسان کی انٹینشن سے ملتا ہے، نیت سے ملتا ہے. تو ہم آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی اصلاح کریں. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طلب نہ ہو. جب انسان اصلاح کے لیے جائے کسی اللہ والے کے پاس، دنیا کی کوئی طلب رتی برابر بھی ہوگی تو ساری زندگی بیٹھا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں، نیت لے کے جائے گا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے اس کے رہبری فرما. نیت کے بعد اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے رہبر عطا فرما، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اللہ فوراً انتظام فرما دیں گے. سسٹم رکھے اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا اصلاح کرو. اور اصلاح کی ترکیب بھی بتائی، کسی سچے کے پاس جاؤ. تو سچے پاس جانے کے لیے ہم نے نیت اپنی صحیح کر لی. نیت صحیح کر کے ہم نے اللہ سے دعا کر لی. تو اللہ کے یہاں کون سا دیر ہے، اللہ فوراً راستہ کھول دیتے. کسی نہ کسی آپ کو اس انسان تک آپ کو پہنچا دیتے. اور اس کی نشانی یہ ہے جس انسان تک آپ کو پہنچائیں گے کہ آپ کے دل کو اس کے دل کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اس انسان کی آپ کی رغبت بھی ہو جاتی ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو سکون بھی ملنے لگتا ہے اس انسان کے ساتھ. یہ نشانی کہ جو دعا آپ مانگ رہے تھے میری اصلاح کے لیے مجھے کوئی آدمی چاہیے، تو اللہ نے آپ کو آدمی دے دیا بس. تو اس کے لیے تو آپ کو کسی اور پیمانے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے آپ اپنے نیت کو دیکھ لیں. میری نیت صحیح تھی، میں اصلاح چاہتا تھا اور کچھ بھی نہیں چاہتا تھا. کسی قسم کی دنیا کی میری طلب نہیں تھی اس آدمی کے پاس پہنچنے کی. میں کیا چاہتا تھا؟ صرف اصلاح چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے یہ اصلاح اللہ سے طلب کی. اللہ نے مجھے اس آدمی کے پاس بھیجا ہے. اس آدمی کی نشانی بہت آسان ہے، یہی ہے کہ آپ کے دل میں خود سکون ہو جائے گا. اس کے پاس پہنچ اس کی باتوں میں آپ کو لطف آنے لگے گا. کیونکہ آپ جو چیز چاہتے تھے وہ پیاس آپ کی بجھنا شروع ہو جائے گی اس سے. تو جب آپ یہ کیفیت اس کے پاس ہو جائے تو بس الحمدللہ وہ وہی انسان آپ کے لیے ہے جس کو اللہ نے چن لیا آپ کے لیے. تو اس انسان کی صحبت جو ہوگی آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں الحمدللہ بڑی سی بڑی بیماری سے آپ کے دل کی حفاظت کر لے گی. دیکھیں کیوں دل عجیب و غریب چیز اگر ہم نے حفاظت نہیں کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
تورد الفتنة على قلوبهم فأي قلب يشتبهها نكتت فيه نقطة سوداء. کہ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فتنے جو ہوں گے وہ دلوں پہ اتریں گے. فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور آج کا زمانہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس سے بڑا میں کہتا ہوں فتنوں کا زمانہ کیا ہوگا، بس چھوڑ دیں. تو وہ کہاں اتریں گے؟ فرماتے ہیں دل پہ اتریں گے. انسان کے دلوں کے اترنے سے مراد کہ حملہ کریں گے دل کی طرف، کیونکہ دل ہی ہے نا جس کو بیمار کرتے ہیں. تو فتنہ وہیں جائے گا جہاں اس نے اپنا کام کرنا ہے، تو دل پہ اس نے اپنا کام کرنا ہے. تو فرماتے ہیں تعرض الفتنۃ علی قلوب، وہ دل کی طرف جو حملے کریں گے وہ فتنے انسان کے. اور جس دل میں وہ مل گیا اشربوا نقطۃ فیہ فایو قلب اشربہ، کہ وہ دل جس کو قبول کر لے گا اس کے اندر وہ مکس ہو گیا. وہ کون سا ہوگا؟ جس دل کی حفاظت نہیں ہو رہی ہوگی، جس دل میں حفاظت نہیں ہوگی، جس کا جو دل بالکل اوپن بیٹھا ہوگا، کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اشربوا نقطۃ فیہ نقطۃ سوداء، وہ فتنہ اس کے دل پہ جا کے ٹک سے لگ جائے گا اور اس کے دل کو سیاہ کر دے گا. انکرھا نقطۃ فیہ نقطہ بیضاء حتی تصیر علی قلب عبیدہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تو گیا، اس کی فتنہ اس کے دل میں گیا، کیونکہ حفاظت نہیں ہے دل میں، اس نے کوئی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے کسی قسم کا. تو کیا ہوا؟ وہ دل پہ گیا، اس نے دل کو سیاہ کر دیا. اور جس دل نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، وَيُّ قَلْبِ انکرھا نقطۃ، انکار کیا، نکتت فیہا نقط بیضاء، سبحان اللہ. تو اس پہ کیا ہوگا؟ جو دل انکار کرے گا، اس کی انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ایک نور پیدا ہو جائے گا، سنگ مرمر کی طرح نور، ایک نشان پیدا ہو جائے گا. اللہ، کیونکہ اس دل میں حفاظت تھی. جس طرح اللہ نے فرمایا تھا اپنے دل کی حفاظت کرو، وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں تھا، اس نے اپنے دل کو بچا لیا. اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں اصلاح چاہتا ہوں، جیسے آج ہم کریں الحمدللہ، جیسے کچھ سننے کے بعد صحیح مسلم کی حدیث پیش کرو آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے ساری تشریح فرمائی ہے. اور جس نے جا کے اپنی حفاظت کر لی، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دل انکار کر دے گا، اس میں وہ فتنہ شامل ہو گئے. جیسے آج اتنے فتنے اتر رہے ہیں الحمدللہ، جو اللہ صحبت نیت کے ساتھ جس نے کی ہے، کہ نیت اس کی اصلاح کی ہے. یاد رکھیں ہزاروں میں سے ایک مرید صحیح نکلتا ہے آج کل کسی شیخ کا، کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی. بیعت ہو جاتے ہیں، ذکر سیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لیکن نیت اصلاح کی نہیں ہوتی. ان کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں تو ان کا دل کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جو نیت کر کے آتا ہے پکی کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، نیت جو پکی کر کے آتا ہے، پھر وجہ یہ ہوتی کہ نیت پکی ہونے سے وہ پھر ہر چیز چھوڑنے کے لیے بات ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو پھر قربانی آتی ہے نا دادا. ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو اپنے شیخ کی. کسی حرام کو روکنے کے لیے اس کے لیے کوئی بھی انکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑی بہادری کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑتا چلا جائے گا. نیت جو کر گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسے آپ کسی کام کو کر لیں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو کتنی دشواری آئیں اس آپ کو کام کریں گے. تو جس کی نیت صحیح ہوتی ہے پھر وہ یہ نہیں ڈرتا کہ یہ حرام چھوڑنا پڑے گا، یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، اتنے نقصان ہو جائیں گے. نہیں، وہ نیت، جس کی نیت صحیح ہوتی ہے وہ پھر ہر چیز. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کروڑوں سود کے روپے لوگوں نے چھوڑ دیے. بینک والے حیران کہ اتنے اربوں روپے کیسے پھینک رہے زمین پہ. اس نے کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں، میں نے صحیح ہونا ہے، اور نیت میری صحیح ہوئی تو مجھ میں اتنی طاقت آئے گی کہ میں ہر حرام کو چھوڑنے کے لیے اب تیار ہوں. جن کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی وہ پھر وہی دھوکا، وہ منافق ہی ہیں. وہاں بیٹھ کے کسی اللہ والے کو بھیج بھی دے، وہاں بھی منافق ہیں جو کذابون میں ہیں. تو سب سے پہلے جن کی نیتیں صحیح ہوں گی تو فرمایا ان کے دل حفاظت میں ہوتے ہیں. وہ دل انکار کر دیں گے اس فتنے کے لیے، چاہے کتنے بڑا فتنوں کا زمانہ آ جائے. کون بچے گا جب دجال کا زمانہ آئے گا؟ اتنا بڑا فتنوں کا زمانہ آئے گا، وہ یہی زمانہ ہے کہ وہ ایسے کرتا وہ جادو دکھائے گا کہ ہر آدمی مرغوب ہو جائے گا. واہ جی واہ، کیا بات ہے، یہ تو بڑا اونچا آدمی ہے، کتنی نبی تقریریں، کمال ہو گیا جی، یہ سب فتنوں میں پھنسیں گے. کوئی نہیں دیکھا گا شریعت سنت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. ہم دل قبول کرے گا اس کی باتوں کو.
کہ دجال کا زمانہ ہوگا، دجال ہر چیز کرے گا، قبول کرے، لیکن واحد وہ شخص اس کا دل قبول نہیں کرے گا جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہوگا سچی نیت کے ساتھ. یہ میں آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں، ہر پیر کو، ہر مرید کو نہ سمجھیں کہ شیخ کسی اونچے درجے کے کامل ولی کے پاس بیٹھا ہوا ہر مرید جو ہے وہ کامل ہو جائے گا، نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ہر آدمی صدیق نہیں بننا. ابو جہل بھی تھے، عتبہ بھی تھے، اور سارے جہل قسم کے لوگ ہزاروں تھے جو پھرتے تھے ارد گرد. نہیں بن سکے، یہ نیتیں نہیں تھی. لیکن جو پکی نیت لے کے آیا تو سلمان فارسی بن گیا الحمدللہ. اتنا بڑا انسان بن گیا. ہزاروں مل کے سفر کرتے ہوئے تلاش میں نکلا. تو میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، مجھے صحیح نبی چاہیے، صحیح نبی چاہیے. ہزاروں مشکلات تیرتا ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی زندگی سچی اصلاح کے تھے. سب چیزوں کو ٹھکراتے سفر کرتے رہے، چلتے رہے. کہاں فارس سے چلے، آخر جب پہنچے رسالت مآب کی نقشی صحبت کے اندر الحمدللہ، تو پہلی نظر میں بک گیا. کہتے یہ تھا، مجھے چاہیے تھی چیز. نیت صحیح تھی. نیت جب تک سے نہیں، ساری زندگی وہ شخص بیٹھ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ پھر وہ دل اس کو قبول نہیں کرے گا. وائیے قلبی انکرہا نقطت فیہا نقطہ خدا، اس میں سفید اللہ سنگ مرمر کی طرح اللہ تعالیٰ اس میں ایک روشنی پیدا فرما دیں گے. اس روشنی کا کمال کیا ہوگا کہ جب تک زمین آسمان موجود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یعنی قیامت آنے تک جب تک زمین آسمان موجود ہیں اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ ہے اللہ والی کی صحبت کا نشان. سبحان اللہ. سچی نیت کے بعد جو کوئی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گیا، کوئی فتنہ اس پہ اثر نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے دجال کا زمانہ بھی آ جائے. یہی لوگ ہوں گے وہ جو امام مہدی کے ساتھ ملیں گے، سچی نیت والے لوگ الحمدللہ جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والے. یہ گروہ ہوگا جو مل کے امام مہدی کے ساتھ منافقین کو ختم کرے گا، غاصبین کو ختم کرے گا. آج کہہ رہے ہیں جلدی ہیں امام مہدی، وہ بڑے خوش ہیں امام مہدی ہیں، کو چکر دیں گے، ان کو چند شندے دے کے نا راضی کر لیں گے. فرمایا آسمان و زمین موجود ہو جب تک موجود ہیں کوئی فتنہ اس پر تضر الفتنة ما دامت السماوات والارض، زمین آسمان جب تک موجود ہے اس پہ کوئی اثر نہیں کر سکے گا. آخر وصفت مگر بعد وہ جو دل جس نے قبول کر لیا ہوگا، وہ دل جس کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، نہ کسی صحبت میں بیٹھا ہوا، نہ اس نے کوئی کوشش کی ہو کہ میں اپنے دل کے لیے کچھ کروں، انتظام کسی اللہ علیہ کے پاس جاؤں، تو وہ فرمایا کہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ ہوگا. عجیب دیا، وہ پٹھے برتن کی طرح ہوگا. جیسے برتن نہیں ہوتا، الٹا کر دو برتن، جس میں نہ پانی جاتا ہے نہ کھانا جاتا، کچھ الٹا پڑا ہے، اس میں کچھ جا ہی نہیں سکتا. تو فرمایا الٹے برتن کی ہوگا، اس میں کسی نیک کام کو وہ قبول ہی نہیں کرے گا. اس میں صلاحیت ختم ہو جائے گی زندگی کی کسی نیک کام. یہ بھی تو کہے گا وہ تو سطحی کام کرے گا، نیک کام تو قبول، اصل نیکی جو ہوگی تو قبول ہی نہیں کرے گا. وہ کہاں کرے گا شریعت و سنت کو قبول ہوتے؟ منافق ہو چکا ہوگا. نہ کسی برائی کو برائی جانے گا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لجن کے رہو من کو الا معاشرو بھی ہو. یہ بتائیں کہ نہ وہ کسی برائی کو برائی جانے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ الا ما اشرب من ہوا. سبحان اللہ. وہ ایک نفس کا پتلا ہوگا، خواہش نفس کے ساتھ وہ چلے گا. یعنی پٹھے برتن کی طرح ہوگا، الٹے برتن کی طرح ہوگا، جس میں کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکے گی نفع پہنچانے والی چیز کے اندر. نہ برائی کو برائی سمجھے گا، نہ اس کو اچھائی کو اچھائی سمجھ جائے گی، بس خواہش نفس کے پیچھے چلے جاؤ. تو مجھے بتائیں بھائی وہ کتنا سخت ضروری ہے. جب انسان اللہ کی صحبت میں پہنچے گا، جس کے بنایا کون صادقین، جیسے اللہ والے کی انسان کی صحبت میں پہنچے گا، اس کا دل حفاظت میں آ جائے گا، اس کو قبول کر لے گا. کیوں؟ اللہ والے کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ لو میں آپ کو کتابی بات نہیں بتاتا، اپنی زندگی کی تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ والے کی صحبت میں کیا ملتا ہے. کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بہت شواہد موجود ہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ وہ انسان آپ کو بتایا جو زندگی میں تجربہ کر چکا اس چیز کا.
آج ہزاروں آدمی اس وقت اس بات کو میری سن رہے ہوں گے، الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو میری ہر بات کو سن رہے ہوں گے۔ میں شاہد ہوں میں آپ کو گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ میں نے اللہ سے پہلی چیز اپنی زندگی میں نے اپنے اصلاح کی بے انتہا بری حالات کے اندر۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں میں نے بات کسی سن لی تو میرے دل میں ایک دم جوش پیدا ہو گیا کہ میں تو غلط زندگی گزار رہا ہوں، کافروں میں میری زندگی میں کیا فرق ہے، میں تو منافق ہوں، کہتا ہوں مسلمان ہوں، کام تو سارے میرے غلط ہیں۔ تو ایک دم پہلا کام جو میں نے کیا، اپنی ٹینشن کو میں نے مضبوط کر لیا، میں تو بھائی اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ اندھیروں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اکیلے کمرے کے اندر، الحمدللہ، کیونکہ میں آپ کتابی بات نہیں، آپ کو اپنے شاہد ایک ایسے انسان کی گواہی دے رہا ہوں جس کی زندگی میں واقعہ پیش آیا، تاکہ آپ میں تقویت آئے میری بات سن کر۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ نیت کو صحیح کیا کہ میں نے اصلاح چاہنی ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں رکھی کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا تو فلاں کریں گے، پیر بنیں گے اور ہم بھی پھر بیعت لے لیں گے، پھر ہم بھی جناب وہاں خانقاہیں چلائیں گے اور پھر یہ بھی ہمارے سے پیسے کمائیں گے، مریدین ہوں گے۔ اللہ کا خوف سے ایک نیت کی کہ اللہ تعالیٰ میں تو مر گیا، منافق ہوں، میں تو اپنا کو مسلمان سمجھتا تھا، آج بات سمجھ آ گئی، دیر نہیں لگی، الحمدللہ۔ جیسی میں نے اپنی نیت بنائی اس کے ساتھ دعا کی اللہ سے، 30 اللہ نے راستہ کھول دیا۔ میں کہاں ہزاروں میل دور اور میرے شاپ کہاں ایک گاؤں کے اندر، رائے شریف کے اندر، سبحان اللہ۔ مانگنا آپ نے انتخاب رب کا ہوتا ہے اس شخص کے لیے، آپ کے انتخاب جو پہلے انتخاب کرتے ہیں کہ جی میرا پیر تو ایسا ہونا چاہیے جو جی بہت تقریریں کرنے والا ہو، بڑا عالم ہو، بڑا یہ ہو، بہت اونچا آدمی ہو، میں جاؤں تو میں کوئی مجھ سے پوچھ لیا آپ کس کے مرید ہیں، میں کہوں میں تو فلاں کا مرید ہوں، وہ اچھا آپ اس کے مرید ہیں، وہ جی وہ ماں، یہ نہیں چکر مانگنا آپ نے، اس تصوف کی بات کر رہا ہوں، تزکیے کی بات بھائی، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، دینا اس نے جو آپ کو دے دے، انتخاب اس کا ہوگا۔ 1000 میل دور ملے، گھر کے پاس مل جائے، علم والا ملے، بے علم ملے، لیکن ایک چیز کامل شیخ ہوگا، بے شک وہ حدیث نہ جانتا ہو، قرآن نہ جانتا ہو، کچھ نہ جانتا ہو، کامل شیخ اللہ پاک آپ کو دے گا آپ کے مطابق۔ تجربے کی بات ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میرا کوئی جاننا ہے پہچان، کچھ تعلق نہیں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، تو جیسے ہی میں نے حضرت صاحب کے ساتھ ملاقات کی تو تیسری چیز کیا، کیونکہ اللہ کا انتخاب تھا، مجھے اصلاح چاہیے تھی، نیت صحیح تھی، اللہ نے محبت پیدا فرما دی میری ان سے، کیونکہ محبت کے بغیر تو کام چلتا نہیں، جس کو اپنے شیخ سے پیر سے محبت نہیں ہوتا دکان چلتی ہی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دکان نہیں چلتی۔ سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوگی آپ کو، میں اب تزکیے کی باتیں کر رہا ہوں نا قرآن کے مطابق، فی قلوبہم مرض پہ ہم سوچ رہے ہیں، تو سب سے پہلے چیز جو ہوگی آپ کو محبت ہوگی، بناوٹیں اصلی محبت ہوتی ہے، وہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ لا یمن احدکم احدا، جو قرآن نے مثال دی ہے نبی محبت کا، کہ ہر چیز سے بڑھ جاتی ہے اس کی محبت، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس شخص کے لیے، کیوں کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، ذرا کسی بات سے بھی اس کے دل پہ اثر رنجش نہیں ہوتی، کتنے سے بڑے بڑے امتحان سے گزار دے وہ شیخ، کبھی رنجش نہیں ہوگی اس کے دل کے اندر، کبھی اپنے شیخ کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں اب آپ جائیں ہم تو پیچھے، منافق کبھی نہیں بنے گا، صحیح نیت ساتھ جو آئے گا، وہ تو ہاتھ پکڑے جہاں آپ وہاں ہم، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس طرح دیتے ہیں انسانوں کو، اس طرح دل بچتے ہیں، منافق سے نفاق سے بچنا کوئی آسان چیز، یہ قرآن پڑھ کے نفاق سے بچ جائیں گے، تقریریں سن کے بن جائیں گے، یہ حدیث سے ان سے بچتے ہیں نفاق سے۔ نفاق سے بچنے کے لیے یہ چاہیے، چاہے کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفسر قرآن ہو، اگر اس نے یہ کورس نہیں کیا، کیونکہ زبون اس کا علم بھی جھوٹا، حدیث بھی جھوٹی، تقریر بھی جھوٹی، تفسیر بھی جھوٹی، یہی تو وجہ تھی۔ آپ اکابرین کو دیکھیں، ہمارے اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک کتنے بڑے شخصیتوں کے نام ہمارے اکابرین میں آتے ہیں، ہر شخص غلام تھا کسی بندے کا، اور اپنی اصلاح کرائی، اور خود اصلاح کرانے کے بعد فرمایا کہ آج پتہ چلا کہ ہم عالم ہیں،
ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، عالم نہیں تھے حقیقت میں. ہم سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ علم یکذبون والا علم تھا، وہ باتیں جو کتابیں ہم یکذبون تھی. آج ہمیں سمجھ آئے دل کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی، جسے میں جس کو ابھی حدیث سنائی ہے کہ جو روشنی پیدا ہوگی کہ ایسی روشنی کہ جب تک زمین آسمان موجود ہیں کوئی فتنہ ہمارے قلب پہ اثر نہیں کر سکتا. جب یہ کیفیت ان کے پیدا ہوئی تو تب انہوں نے تحریکیں اٹھائی اتنی بڑی بڑی. تو آپ کو آج نظر آتا ہے ہندوستان کی سب سے بڑی تحریکوں میں ہمارے اکابرین کا نام آپ کو نظر آئے گا. تو کیا آپ کو ان کتابوں نے بنایا تھا؟ ان کی حدیثوں جو سناتے تھے جو پڑھی تھی اس سے بنایا تھا؟ نہیں، یہ مقام کس نے دیا تھا؟ صحبت شیخ نے ان کو دیا تھا، تزکیہ نے دیا تھا، قلب کی حفاظت ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. جن کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، جن کی باتیں ہم کرتے ہیں، جن کی آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. لکھتے پہلے بھی تھے، بیعت ہونے سے پہلے، تزکیے سے پہلے وہ تقریریں پہلے بھی کرتے تھے، لیکن کہنا سب وہ بیگان تھی، نفس کو پڑھتے تھے. آنکھ تو اب ہماری کھلی، ان کے فکرے بتا رہا ہوں، آپ اپنی بات نہیں کر رہا، اتنے بڑے بڑے انسانوں کی. تو آج کا مولوی اور آج کے عالم اور آج کا صوفی بغیر کتاب پکڑے میں 4 دن جا کے بیٹھتے ہیں مدرسوں میں، تو جناب وہ سب سے بڑے عالم بن جاتے ہیں، سب سے بڑے محدث بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اکابرین کی ہسٹری دیکھیں آپ، اتنے بڑے بڑے جن کے علم آج ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس علم موجود ہے، ان کی تفسیروں کی وجہ سے موجود ہے. ان میں حق بنے، کس طرح بنے؟ اپنی کتابیں لکھنے سے بنے، اپنی حدیثیں پڑھنے پڑھانے سے بنے؟ نہیں. وہ خود کہتے ہیں ہم تب بنے جب ہم کسی کی صحبت میں جا کے بیٹھ کے اپنے دل پہ تزکیہ کیا، اپنے دل کی حفاظت کی. تب ہم اس قابل ہو کہ ہمارے دل پہ کوئی فتنہ جو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، جب تک زمین آسمان موجود ہے کوئی فتنہ ہم پر اثر نہیں کرے گا. اسی لیے بڑے بڑے فتنوں کا زمانہ تھا، وہ بڑے بڑے فتنوں کا زمانہ تھا جس کا انہوں نے مقابلہ کیا. کیسے مقابلہ کر گئے وہ لوگ؟ اتنے بڑے بڑے فتنے، بدعتیں، شرک اور نہ جانے کیا کچھ، جن کا ہمارے اکابرین نے لوگوں نے مقابلہ کیا اور دین کو بچایا، شریعت اور سنت کو زندہ رکھا. کیونکہ انہوں نے شریعت اور سنت سیکھا تھا، وہاں جا کر نفاق نکل گیا تھا. تو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا تھا، محبت ہوئی. اب دیکھیں شیخ کامل کی بات ہوتا سب سے پہلے ہوتا گیا وہاں. دیکھیں پہلی نصیحت حضرت کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، شیخ کامل سچے مرید کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. قوتل اقتاب، شمس الہدایہ، مشفوع انسانیت، راج العلا، سنت الاولیاء، سید العقیدہ مولانا محمد حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ قدس اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. معمولی نہیں، وقت کے زمانے ہے. پہلی ملاقات کے اندر دل کو صاف کرنے کے اسی وقت سارا کچھ سمجھا دیا، ہمیں پورا تصوف میرے سامنے رکھ دیا. فرماتے ہیں اب یہ میں آپ کا پہلا خط اور پہلی نصیحت بتا رہا ہوں آپ کو ملاقات کی. سب سے پہلی چیز کیا؟ فاروقی صاحب کثرت کے ساتھ ذکر کرنا آئے، میں آپ کو ذکر سکھا دیتا ہوں. نمبر 1 سبحان اللہ. نمبر 2 یہ آپ کو پہلی ملاقات تحریر میں ہے، یہ میرے پاس مکتوبات میں لکھا ہے حضرت کے. پہلا خط ہے مجھے حضرت نے جو لکھا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ کس طرح شیخ کامل انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے. جانور کو دیکھیں انسان کیسے بناتا ہے. جی صحبت اگر نیت کے ساتھ آدمی جائے. کیا کہا حضرت نے؟ کیا فرمایا کہ فاروقی صاحب ذکر کی کثرت کرنے آئے، میں آپ کو ذکر سکھاتا ہوں، اس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے. نمبر 2 اب دیکھیں اب نفاق نکل رہا ہے اور عشق رسول عطا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. دل کو عشق رسول سے لبریز کیا جا رہا ہے، اب پورا منافقت نکل رہی ہے میری. نمبر 2 کھانے میں، پینے میں، سونے میں، خرید فروخت میں، معاملات میں، معاشرہ میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، صورت میں، سیرت میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا. وہ پورا نفاق کو پار کر کے رکھ دیا اندر. یہ ساری چیزیں جو ہے نفاق کا توڑ تھا، یعنی پوری نبی بنگ صحیح تو سنت کو اندر ڈبو دیا مجھے. کثرت سے ذکر بتا دیا کہ دل آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا، اللہ کے ذکر سے نورانی ہو جائے گا. پھر اس دل کے اندر
جب نورانی ہو جائے گا تو نفاق نکل کے اس کی جگہ تم نے کیا لانا ہے؟ عشق رسول لے کر آنا ہے. سبحان اللہ. کہ ہر کام آپ کا زندگی کس میں؟ کھانا پینا، سونا، خرید فروخت، معاملات، معاشرہ، اخلاق، عبادات یا صورت، سیرت، ساری کی ساری نبیوں نے اتباع پر. یہ ہے شریعت اور یہ ہے سنت. صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے سنت پہ عمل کرنا، شریعت میں اپنی شکل بنا لیں، امام پہن لیں یا کوئی ایسی چیز کرنے بجی پکے عاشق رسول نہیں. شیخ نے پوری چیز بتائی ہے کہ کسی معاملے میں تم سرکاری دفتر کے علاوہ زندگی کے اندر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے. کوئی چیز بھی رکھو گے شریعت کے خلاف تم اللہ والے بن نہیں سکتے، کبھی تم جنت میں جا نہیں سکتے. چاہے کھانا پینا ہو، کیا معاشرت ہو، چاہے اخلاق ہو، کیا عبادات ہو، کیا گھر ہو، کیا بار ہو، کیا دکانداری ہو، ہر چیز میں آپ کی رہبری کچھ کیا چیز کرے؟ نبی شریعت اور سنت اس کی رہبری کرے. اور تیسری چیز سمجھائی کہ یہ اس سے بھی کام مکمل نہیں ہوگا. یہ پوری ایک نشت کے اندر حضرت نے بیعت ہونے کے بعد میرے سینے کو کھول کے الحمدللہ نور کر کے جانور سے انسان بنا دیا. کیا صحبت اثر نہیں کرتی؟ میں آپ کو اپنی زندگی کی بات کروں کیونکہ نیت میری صحیح تھی. بس یہ جس چیز کا انہوں نے نصیحت کی وہ زندگی میں باندھ دی کہ بس ختم. یہی چیز اگر اس کو چھوڑتا ہوں تو منافق. اگر اپنے شیخ کی بات کو چھوڑتا ہوں کہ میں صورت ایسی نہ بناؤں یا سیرت مری والی نہ بناؤں یا میں معاملات اپنے صحیح نہ رکھوں یا اپنے اخلاق صحیح نہ رکھوں یا میرا کاروبار حرام والا ہو، نہیں، سب چیزیں ساتھ لے کے کرنی پڑتی. اس میں کہیں بھی جھول آ گیا، آپ نے نقطہ مار دیا، وہ لیک ہو گیا آپ کا معاملہ. اس پہ قربانی چلتی ہے. یہی تو ہے انسان ساری زندگی قربانی پہ چلتا ہے. ہمت اس کے لیے چاہیے. فرمایا ذکر جو دے دیا اس کے لیے دل کو نورانی کر دیا، ہمت پیدا کر دیا. اور تیسری چیز جو فرمائی کہ اس کے بعد تیسری چیز جن دونوں کو لے کے چلے گی، یاد رکھیں کیا ہے؟ اپنے شیخ سے محبت، اعتقاد، انتہا درجے کا اعتقاد اور رابطہ شیخ ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ کم ہے، تیسری چیز بتا رہے ہیں حضرت مجھے کہ اگر تمہارا یہ کم ہے تو تمہارے فیوز و برکات بند ہو جائیں گی، تمہیں نہیں مل سکیں گی. گویا فیوز و برکات کیا؟ کہ جس چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی نفاق کو ختم کرنا چاہتے ہو، عشق رسول جو لینا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں عشق رسول ہیں. اور ان تمام کا نہ ہونا یہ نفاق ہے. جس دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کھانا پینا، سونا، خرید فروخت، معاملات، اخلاق کے بعد اور جناب یہ ہمارے سیرت صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، جس دل کے اندر یہ نہیں ہے تو وہ منافق ہے پکا. اور جس دل کے اندر یہ چیزیں ساری موجود ہیں پکا مومن ہے. اسی سے فرق مومن اور انسان منافق بنتا ہے. تو انہوں نے مجھے پوری مومن کا دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کر کے یہ فائدہ اس وقت دیں گی کہ جب تم اپنے اس ٹیچر سے محبت اعتقاد مکمل طور پہ رکھو گے تو تب ان چیزوں کو تم حاصل کرو گے، فیوز اور برکات. ورنہ فیوز اور برکات کیا ہوتے ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں جو نبی میں جو اتباع سنت والی ہیں تمہیں ملنا شروع ہوں گی. اگر تم نے نہ کی تو تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی سارا، کیونکہ یہ سارا فیض شیخ کا ہوتا ہے. دیٹ از دا تصوف. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان اپنے دل کو قابو کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ ولہم عذاب علیم. اگر عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹے پن سے بچنا چاہتے ہیں، دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دھوکے والے دینے والے نہ بنے، اللہ سے جھوٹ بولنے والا نہ بنے، سچے اور پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو دل کی حفاظت کریں. اور دل کی حفاظت کے لیے سارا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے. سب سے پہلی چیز نیت سے ہی رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ جو شیخ دے دے اس کے ساتھ اعتقاد اور محبت کا اعلیٰ درجہ رکھ کر جو آپ کو سبق دے. اور کامل شیخ کے پاس سوائے اس کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پہلا سبق یہ تھا اور آخری سبق بھی یہ تھا. آخری پہلا سبق یہ دیا اور آخری خط جو حضرت کا آیا تھا وہ بھی یہی تھا. سبحان اللہ. اینڈ میں کیا فرماتے ہیں سن لیں. یہ فاروقی صاحب، یہ جو ذکر ہم نے آپ کرایا ہے، یہ ذکر کا کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے کیفیات و مقامات ہم نے کرائی ہیں ایک وجہ سے کرائی ہیں کہ آپ کو اللہ کے احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی پابندی آسان ہو جائے اور اس پہ
نبی پاک کے طریقے پر، سنت اور شریعت پہ تعمیل کرنا آسان ہو جائے، اس سے ہی آپ کو ہم نے ذکر سکھایا تھا، کیونکہ ذکر سے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کل آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذکر مقصد نہیں تھا فرمایا، مقصد کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ تربیت چاہتے تھے کہ آپ کے قلب کے اندر ذکر اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم کے احکامات کی تعمیل کرنا آسان ہو جائے گی اور پابندی بھی آسان ہو جائے گی۔ ایسے کہیں نہیں کہا کہ کتب بنانے کے لیے کہا یا غوث بنانے کے لیے کہا، نہیں، تو نیت کر کے آیا تھا اپنی اصلاح کی، تیری اصلاح ہم نے کر دی، اس کے لیے ہم نے ذکر دیا۔ اور ذکر ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل شیء ثقالۃ کب ذکر، یہ دل کو صاف کرنے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ دل کی حفاظت کرنے والے دل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کون قرآن ہے؟ امام الانبیاء رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، آپ کا کھول ہے۔ تو پھر منافق کیوں مرے بڑے آدمی، کیسے مر سکتا ہے منافق؟ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی کہ اس دل میں کبھی بھی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم اپنے دل کی حفاظت کریں اور کنٹرول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی النبی وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا الله يا رحمن يا رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، من تحملنا ولا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الكاذبين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم يا كريم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه، نور عرشه، زينة فرشه،
وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك